السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو کچھ چیزیں تو آپ کے علم میں پہلے ہی آ چکی ہوں گی، کیونکہ 3 دن پہلے آرمی چیف صاحب نے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ پاکستان کے جتنے اینکر پرسنز ہیں اور انفارمیشن سے ریلیٹڈ لوگ بھی شریک ہوئے اس میں، اور 30 کے قریب جو ہے وہ صحافی انوائٹڈ تھے، اینکر پرسنز بھی تھے، کالمسٹ بھی تھے۔ تو بہت ساری چیزیں تو جو ہے کچھ چیزیں شاید آپ کے علم میں آ بھی گئی ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو آج ہم نہیں بتائیں گے جو آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ تھوڑا معلومات چونکہ بہت زیادہ ہے تو تھوڑا یہ ویڈیو طویل بھی ہو سکتا ہے۔ تو آرمی چیف صاحب نے جب بلایا ان لوگوں کو تو ادھر ہی ان کا جو ہے وہ ریپڈ کرونا ٹیسٹ شروع کیا، اور کہا کہ جس کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا ان کو چھوڑیں گے، باقی لوگ جو ہے کچھ لوگوں کو واپس بھی کر دیا، ارشد شریف کو اور خاور گمن کو، ان کو جو ہے تو باقی تقریباً 25-26 لوگ جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے۔ بڑی طویل یہ مشاورت ہوئی اور ڈسکشن ہوا، اور اس میں بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن بھی دی ہیں، اور اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اس بات کی آرمی چیف کی باتوں سے مکمل تائید ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی۔ انہوں نے ڈیٹیل میں ایک تو یہ بتایا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور یہ 2017 میں شاہد خاقان عباسی کے وقت جو شروع ہوئی تھی چیزیں، اور پھر بعد میں آگے یہ معاملات نہ بڑھ سکے، اور پھر خاموشی ہو گئی، پھر فائرنگ ہوتی رہی، ایل او سی پہ مسلسل بڑی وائیولیشن ہوتی رہی فائر بندی کی۔ اور آرمی چیف صاحب نے یہ بتایا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ ویسے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ رپورٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر رپورٹ ہوئیں تو میں اس کو ڈینائی کر دوں گا۔ تو بہرحال ہمیں دوستوں سے تھوڑا انفارمیشن گیدر کرنے میں بڑا ٹائم لگا، تو اس لیے آپ کو یہ لیٹ ویڈیو ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو آرمی چیف نے بتایا کہ 2020 میں پھر انڈیا کی جانب سے اپروچ کیا گیا، پاکستانی فوج کو کہا گیا کہ سیاستدان اور حکومت کے جو سویلین لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے فوجی سطح پہ جو ہے بات چیت کرتے ہیں، اور اس بات چیت کو فیسیلیٹیٹ دبئی نے کیا، یو اے ای نے کیا، اور اس بات کا یو اے ای کے سفیر نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں جب یہ لیکچر دیا تو اس کا اظہار بھی کیا تھا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ لیکن شاہ محمود قریش صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، کوئی بیک ڈور نہیں بات چیت ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ حکومت کے منہ پہ بھی ایک لحاظ سے تماچا ہے کہ وہ بظاہر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل معاملات جو ہے وہ فوجی چلا رہی ہے، وہ طے کر رہی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی جو را کے چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد جنوری میں، اور پھر یہ فائر بندی ہوئی، اور پھر معاملات جو ہے تو انڈیا کی طرف سے بھی اچھی نیت کی مظاہرہ کیا گیا، اور کہا گیا۔ اور اس کا جو پس منظر تھوڑا یہ معلوم ہوا کہ جو چائنا نے انڈیا کو جو ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، تو اس کے بعد انڈیا نے ریئلائز کیا کہ چائنا اور پاکستان دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ہم نہیں لڑ سکتے، اور اس ریئلائزیشن کے بعد جو ہے انہوں نے پاکستان سے خیر سگالی کا پیغام بھیجا اور بات چیت کو آگے بڑھایا۔ تو اب جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بتائی گئی ہیں آرمی چیف کی جانب سے کہ سر کریک کا معاملہ بہت جلد حل ہونے والا ہے۔ سر کریک جو ہے یہ کھاڑی ہے، سمندر کی جو کریک ہے سندھ میں جو ہے ٹھٹہ ضلع کے اندر، تو اس پہ تنازع ہے کہ یہ اس کی حدود اور قیود کا تعین کیسے کیا جائے۔ تو اس پہ کافی پہلے بھی پیش رفت ہوئی تھی مشرف کے دور میں بھی، تو اب اس کی اناؤنسمنٹ پہلے ہوگی۔ پھر سیاچین کے حوالے سے بھی ایک اناؤنسمنٹ آئے گی، اور اس کے بعد پھر کشمیر پہ بھی۔ تو کشمیر پہ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ کشمیر میں اس بات کی پابندی کم از کم یہ کی جائے کہ جو آرٹیکل 35 تھا، یعنی کہ وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں وہ املاک خرید نہ کر سکیں، اور اس کی جو ریسٹرکشنز تھیں ان کو وہ قائم کیا جائے تاکہ وہاں ڈیموگرافک چینجز وغیرہ نہ آ سکیں۔ باقی معاملات جو ہے ادھر تم ادھر ہم والی بات جو ہے، تاثر تو ایسے ہی ملا کم از کم، کہ یعنی کہ بس یہ جو پاکستان کا کشمیر پاکستان کے پاس رہے گا، ان کا ادھر رہے گا، تو اس طرح کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن جو پابندیاں ہیں وہ نرم ہوں گی، تجارت بڑھے گی اور سہولتیں ہوں گی، ان کو لوگ آ جا سکیں گے بغیر ویزے کے۔ بہرحال وہ ارینجمنٹس جو ہیں وہ بعد میں ہوں گی۔ تو یہ تاثر ان کی جو باڈی لینگویج سے کافی مطمئن تھے بقول دوستوں کے، کہ میں تو نہیں گیا تھا
لیکن جو دوستوں نے بتایا کہ وہ کافی مطمئن تھے کہ اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان میں جو یہ ملیٹنٹ ہیں ان کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، اللہ کرے ایسا ہو، چونکہ مشرف کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں، پھر بعد میں جو ہے وہ اس پہ عمل تو نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کئی کالعدم تنظیمیں پھر سرگرم رہی ہیں، اور جو گڈ بوائز ہیں ان کو یہ سپورٹ بھی کرتے رہے، لیکن چونکہ جو مشرف کے بعد کی جو پیداوار ہے تحریک لبیک پاکستان، تو وہ غالباً جو ہے وہ جو اس قسم کے دعوے ہیں اس کی نفی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اچھی بات ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے یہ جو پرتشدد واقعات میں ملوث رہی ہیں تنظیمیں، ان پہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو ٹی ایل پی کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا آرمی چیف صاحب نے کہ یہ جو ہے اب پابندی ان پہ ختم ہوگی، اس کا لیگل پروسیس جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر جو ہے یہ کوئی پرتشدد ایسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوگی اور اپنا جو ہے کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے گلہ بھی کیا کہ جو شاہد خاقان عباس صاحب ہیں وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کشمیر فروشی کے حوالے سے، لیکن ان کی اجازت سے ہی بھارت کے ساتھ جو ہے بات چیت کا آغاز ہوا تھا، تو اب وہ کس منہ سے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اور یہ جو باتیں کہ جہادی گروپ جو ہے اب بوجھ بن گئے ہیں، یہ اگر عملی طور پہ اس کا نمونہ ہمیں نظر آئے تو یہ بھی بہت بڑی اچھی ایک شفٹ ہوگی اور بہتر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کی طرف یہ ریئلائزیشن ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ دونوں اٹامک پاورز ہیں، ایون دونوں جو ہے کوئی روایتی جنگ بھی جو ہے وہ شروع نہیں کر سکتے، لہٰذا جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے اور امن ہی خطے کے عوام کی خوشحالی کا ضامن ہے، تو لہٰذا اب اس طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ انہوں نے ایک گلہ بھی کیا اپنا، جو جیسا ہم نے کہا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک پیج پہ ہوتے اور وہ ہماری بات مانتے اور ہم اپنی مرضی منوا لیتے تو عثمان بزدار ابھی تک چیف منسٹر نہ رہتے۔ اور ایک قصہ انہوں نے بتایا کہ جو بھارت سے تجارت کی بات تھی وہ جو ہے وہ ہم کمٹ کر آئے تھے ان کے ساتھ، یعنی جو فوجی لیول پہ بات چیت ہوئی تھی، لیکن گورنمنٹ نے اس کو روک دیا کیبنٹ میں وہ سمری، اور کہا کہ جو ہے وہ جب تک وہ ریورس نہیں ہوگا تب تک جو ہے کشمیر میں پوزیشن، تب تک ہم تجارت شروع نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ تجارت ہو، لیکن گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنی منمانی کی، اور شاہ محمود قریشی کا تو انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ حامد میر پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور پھر جو ہے وہ اپنا ابصار عالم پہ جو اٹیک ہوا اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو اس پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کہی کہ کہا کہ، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ تھریٹ بھی کیا ان دوسرے الفاظ میں کہ اگر فوج چاہے کسی کو ختم کرنا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم اس طرح جا کے کسی کو پستول سے گولیاں نہیں مارتے۔ تو بہرحال اگر نہیں ہے، حامد میر کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کس جاوید مینگل نے حملہ کروایا تھا؟ حامد میر نے نام لیا اس وقت کے ISI کے جو DG تھے جنرل ظہیر الاسلام، تو آرمی چیف نے انہوں نے کہا کہ جاؤ FIR کٹوائیں آپ جو بھی ہے۔ تو بہرحال چیزیں جو ہے اس طرح کھلے ماحول میں جو ہے وہ ڈسکس ہوئیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ کسی نے ان کو ریئلائز نہیں کروایا کہ اگر، یا شاید کرایا بھی، اس کا بہرحال ابھی تک وہ نہیں پتا کہ بھائی اگر ابصار عالم کو گولی آپ نے نہیں ماری تو کس نے ماری؟ شہری تو ہے، آپ ریاست کا ایک طاقتور ادارہ ہیں، پھر ان کا جو ہے کھرا کیوں نہیں تلاش کیا جاتا؟ حامد میر کے حملہ کرنے والوں کو کھرا تلاش کر کے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ ادھر مطیع اللہ کو اغوا کیا گیا اور لوگوں کو تھریٹس ہیں، تو کیا ان کی سیکیورٹی یا ان کو تھریٹ دینے والے چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہوں، تو کیا ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑنا بھی تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ شاید اس پہ تھوڑا اگر کھل کے ڈسکشن ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس پہ آرمی چیف صاحب نے گلہ کیا میڈیا سے کہ جی لاپتہ افراد کے آپ جو ہے بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو فوجی جوان جو بارودی سرنگیں یہ مسنگ پیپل پہ جو الزام لگا ہے کہ وہ بچھاتے ہیں اور پھر ان میں جو فوجی جوان شہید ہوتے ہیں یا
جو اب معذور ہوتے ہیں تو ان کے بھی تو فیملیز ہیں، ان کے بھی تو آپ بات نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک لحاظ سے جو ہے اس کا ایک گلہ کیا. اور پھر علی وزیر جو ہے وہ اتنے دنوں سے گرفتار ہیں، تو اس پہ ایک جرنلسٹ نے کہا کہ جی ان کی والدہ سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے آپ کو گلہ دیا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے رہا کریں اور ان کو غلط پکڑا گیا ہے. تو اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ انہوں نے تو وہاں پر بس اسٹینڈ پہ قبضہ کیا تھا، تو ان کی والدہ کو ذرا یہ بتائیں کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ قبضہ گیری نہ کریں. وہ بڑے یہ جو بات تھی تھوڑا روڈلی کی انہوں نے، اور اس پہ کوئی انہوں نے غور نہیں کیا. تو اس سے ایک جو موڈ کا پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی ایم پہ کتنے ناراض ہیں. علی وزیر کے تو چلیں ایک بس اسٹینڈ پہ پتہ نہیں قبضہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس کے فیملی کے 17 امیڈیٹ ممبرز کو کیوں مارا گیا، یہ سوال تو بنتا تھا، لیکن یہ سوال کیا نہیں گیا کیونکہ تھوڑا سا موڈ دیکھا گیا، ماحول دیکھا گیا، تو اس وجہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا. اور جہاں تک قبضے کی بات ہے تو یہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کس کا قبضہ ہے، کس کی زمینیں ہیں، کس کے جو ہے رقبے ہیں، کس کے پلاٹ جو ہے پاس زیادہ ہیں، ہاؤسنگ اسکیم کس کی ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، کیو لیگ بھی ہے اور ٹی ایل پی بھی ہے، یہ سب مل ملا کے نون لیگ کا کوئی توڑ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش ہوگی. جو ان کی باتوں سے، انہوں نے کہا نہیں لیکن تاثر ان کی باتوں سے ایسے ہی ملا جو ہماری دوستوں سے بات ہوئی تھی. اور ایک صاحب ہمارے اینکر پرسن جن کو جو ہے کچھ دوست گیلے تتر کے کا لقب دیتے ہیں، تو اس پہ ان کو بھی وہاں پر ڈانٹ پڑی کہ آپ جو ہے وہ شو میں لڑواتے ہی رہتے ہیں لوگوں کو. اور ہاں ایک موقع پہ جو ہے آرمی چیف صاحب نے سب کو کہا کہ تمہارے پروگرام میں ایسا ہوتا ہے، تمہارے میں ایسا ہوتا ہے، تمہارے میں ایسا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ سر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے اور اس کی بیس پہ جو ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو جا کے غیر ملکی سفارت خانوں میں جا کے ان کو کچھ اور بتاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. پھر وہ کنفرمیشن کے لیے جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں سارا پتہ چل جاتا ہے کہ کس سفارت خانے کو کس جرنلسٹ نے فیڈ کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نیشنل انٹرسٹ کا خیال کرنا چاہیے. اور ایک لحاظ سے وہ وارننگ بھی تھی میٹھے الفاظ میں، تو سمجھدار کے لیے وہ اشارہ کافی ہوتا ہے. اچھا، نواز شریف کے حوالے سے سوال ہوا، اس پہ بھی کافی انہوں نے بات کی. کہا کہ نواز شریف کو ہم نے نہیں گرایا، ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اپنے وزن سے گر گیا تھا. اب وزن سے گر گیا یا کیسے ہوا؟ پھر پاناما کے جو انکوائری کمیٹی بنی اس میں حاضر سروس فوج کے لوگ کیوں بیٹھے؟ اور بخیر اب یہ بھی وہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف اپنے وزن سے گرے یا ڈان لیکس کی وجہ سے گرے یا پاناما کی وجہ سے ہوئے. اور آخر میں ہوا کیا؟ وہ گئے تو اقامے پہ، تو کوئی ان کے خلاف کوئی بڑا کرپشن کا وہ تو ثابت نہیں ہو سکا. تو خیر جو جس طرح کی اجلت کی گئی، پھر ان کو جیل ہوئی، پھر ان کو بگایا گیا کہ بھاگ ادھر سے ملک سے باہر، اس میں سب کو پتہ ہے کہ کس کا ہاتھ تھا. تو خیر نواز شریف کے اس موضوع پہ بھی زیادہ جو ہے وہ بات چیت اتنا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شاید خاقان عباسی کا بھی انہوں نے پہلے ہی گلا دیا ہوا تھا. اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ این آر او مل گیا ہے. ایف آئی اے نے جا کے عدالت میں لکھ کے دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ کیس کیا ہے، لہٰذا ہم واپس لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب مبارک ہو، آپ نے ایک اور این آر او دے دیا اور کہتے ہیں کہ میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا. اور دوسرا، بہت جلد ایک آپ کو بریکنگ خبر بھی بتائیں کہ شوکت ترین صاحب جو ہے جب سے آئے ہیں تو انہوں نے کچھ تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کیا ہے. اور پہلی تبدیلی یہ ہوگی کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے رضا باکر، ان کی چھٹی ہوگی، وہ استعفیٰ دے کے جانے والے ہیں. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.